ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی تو میں نے گزارش کی کہ کچھ نصیحت کیجیے۔ انہوں نے عجیب سوال کیا کہ کبھی برتن دھوئے ہیں؟ میں نے ان کے سوال پر حیران ہوا اور جواب دیا، جی ہاں دھوئے ہیں۔ پوچھنے لگے کیا سیکھا؟ میں نے کہا اس میں سیکھنے والی کیا بات ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگے، برتن کو باہر سے کم اور اندر سے زیادہ دھونا پڑتا ہے۔ کتنی گہری بات ہے نا یہ۔ ناظرین، میں ہوں نور احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں باتیں نور کی۔ چلیے ایک اور سبق آموز بات آپ کو سناؤں، اسے سن کر یقیناً ہمارا ضمیر جاگ اٹھے گا اور للکار کر ہم کو یہ درس دے گا کہ علم و عمل آج کے دور میں کتنا ضروری ہے۔ ایک دیہاتی کسی شہر میں فٹ بال کھیلتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر اس نے قریب میں کھڑے ہوئے ایک بزرگ سے پوچھا، چاچا اس گیند کی کیا غلطی ہے جو سارے مل کر اسے لاتوں سے مار رہے ہیں؟ ان بزرگ نے جواب دیا، اس گیند کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ اندر سے خالی ہے، ورنہ کس کی کیا مجال کہ اسے لاتوں سے مارے۔ موجودہ دور میں ہم لوگوں کا بھی یہی حال ہے، ایمان بس زبان پر ہے اور اندر سے خالی ہے، ورنہ کس کی کیا مجال کہ ہماری طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھے۔ ناظرین، حکیم الامت شاعر مشرق علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اس شعر میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ عمل ہی ایک ایسی واحد شے ہے جس سے انسان اپنی زندگی کو کامیاب، خوشگوار اور پرآشوب بنا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے انسانوں پر انگنت احسانات ہیں، سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے انسان کو قلم کے ذریعے بہت سے علوم و فنون کی تعلیم دی، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ اس نے افضل ترین کتاب قرآن مجید اور سنت رسول کا علم عطا فرمایا۔ اسلام میں علم کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ علم ایک ایسی لازوال دولت ہے جو قوت، امن، سربلندی اور سرفرازی عطا کرتی ہے۔ انسانیت کا شرف اور بزرگی علم سے وابستہ ہے، اور علم نہ ہو تو انسان حیوانوں سے بھی بدتر ہو جائے۔ جو علم خالص اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی اور خدمت دین کی خاطر حاصل کیا جائے وہ قرب الہی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ علم کی دنیا اتنی وسیع و عریض ہے کہ اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ انسان سرتاج کائنات اور اشرف المخلوقات ہے۔ دیگر مخلوق سے انسان کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو عقل سے نواز کر سب سے زیادہ علم عطا فرمایا۔ فرشتوں کو انسان کے آگے جھکایا گیا، اور علم ہی کے سبب تمام کائنات اس کی مطیع اور مسخر ہو کر رہ گئی۔ کائنات کی تخلیق انسان کے فائدے کے لیے کی گئی ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ کائنات کے اندر موجود تمام اشیاء سے کما حقہ فائدہ اسی صورت میں اٹھایا جا سکتا ہے جب انسان کے پاس علم کی دولت موجود ہو۔ اسی طرح اللہ کی بندگی اور اطاعت بھی بغیر علم سے ناممکن ہے۔ ناظرین ذرا غور کریں، نبوت کے سلسلے کا سب سے پہلا اعلان جو سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دنیا انسانیت کو سنایا گیا، اس میں 3 چیزوں کا خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا گیا ہے۔
کائنات کی پیدائش، انسان کی تخلیق اور علم کی نعمت۔ سورہ علق میں ارشاد ربانی ہے، ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر جو قرآن نازل ہوا کرے گا اپنے رب کا نام لے کر پڑھا کیجیے، جس نے مخلوقات کو پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ آپ قرآن پڑھا کیجیے، اور آپ کا رب بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم و حکمت سیکھنے اور سکھانے کی بہت تلقین فرمائی ہے، اسی لیے مسجد نبوی علمی مجالس کا مرکز ہوتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے لیے دعا فرمائی، ربی زدنی علما، اے رب مجھے اور زیادہ علم دے۔ قرآن کریم علم کی ترقی یوں بیان فرماتا ہے کہ وہی ہے اللہ جس نے امی کو اپنا رسول مبعوث فرمایا تھا۔ وہ رسول محترم ان لوگوں کو اللہ کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں اور ان کے اخلاق کو پاکیزہ بناتے ہیں اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، اس نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو بیان اسے سکھایا، اسے بولنا سکھایا۔ ناظرین، قرآن کریم میں اصحاب علم کی بے حد تعریف بیان فرمائی گئی ہے۔ بہت سی احادیث میں اہل علم کو عبادت گزاروں بلکہ شہداء سے بھی بڑھ کر بتایا گیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں علم کی دولت سے نوازے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، یہ بات گرہ باندھ کر باندھ لینی چاہیے، علم بے عمل ایک آزار ہے اور عمل بغیر اخلاق بیکار ہے۔ ناظرین، باتیں نور کی آپ کا چینل ہے، اس میں بہت ساری باتیں ہوں گی، سبق آموز کہانیاں ہوں گی اور دین و دنیا کی باتیں بھی ہوں گی۔ دیکھتے رہیے گا، شیئر کرتے رہیے گا اور کامنٹ کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کرتے رہیے گا۔ نور احمد کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی، پھر باتیں ہوں گی، خوب باتیں کریں گے ہم، باتیں نور کی میں۔ خدا حافظ۔